اچھا، تو انسان جب بھی دن بھر کی تھکن کے بعد یا مطلب کسی پرسکون لمحے کی تلاش میں آنکھیں بند کرتا ہے تو امید یہی ہوتی ہے کہ بس اب ذہن بالکل شانت ہو جائے گا، ایک گہرا سکون طاری ہوگا۔ لیکن لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہاں بالکل، مطلب جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں ذہن میں خیالات کا ایک نہ رکنے والا طوفان آ جاتا ہے۔ کل کیا ہوا تھا، آج کیا کرنا ہے، وہ پرانی بات جو کسی نے پچھلے سال کہی تھی، ارے اچانک ایک نہ ختم ہونے والی فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ذہن ایک دم سے جیسے جاگ جاتا ہے۔ بالکل، توقع تو یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کرنا ایک آف سوئچ کی طرح کام کرے گا، جس سے دماغ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے گا، لیکن یہ تو جیسے کسی ہجوم والے بازار کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یہی وہ پراسرار پہلو ہے جس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ بالکل، ہم آج کے اس گہرے مطالعے میں بالکل اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم ذہن کے ان پراسرار پہلوؤں کو بے نقاب کریں گے جن کے ساتھ انسان روز جیتا ہے مگر ان کی حقیقت سے مکمل طور پر ناواقف رہتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ ہاں، اور آج کے اس سفر میں ہماری واحد اور مستند رہنما کتاب مراقبہ کی اقسام بائی سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ خیالات کا طوفان آخر کیوں آتا ہے اور اس کا سائنسی و روحانی حل کیا ہے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب میں ایک ایسی بات لکھی ہے جس نے مجھے واقعی بالکل حیرت زدہ کر دیا ہے۔ کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی کے مطابق اگر کوئی شخص مراقبے کے دوران ان خیالات کو زبردستی روکنے یا رد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو برسوں کی مسلسل محنت اور مشق کے باوجود اسے کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ یہ بات عام دنیاوی سوچ کے بالکل الٹ ہے نا؟ واقعی، جہاں انسان سمجھتا ہے کہ محنت اور زور لگانے سے ہر چیز قابو میں آ جاتی ہے، وہاں یہ اصول بالکل مختلف ہے۔ میں تو بالکل دنگ رہ گئی یہ پڑھ کر۔ دیکھیں، اس غلط فہمی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ذہن کو ایک جسمانی پٹھے کی طرح سمجھ لیا جاتا ہے جسے زور لگا کر یا جسمانی طاقت کے ذریعے دبایا جا سکے۔ اچھا، یعنی ہم اسے مسلز کی طرح ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ سعیدہ خاتون عظیمی کے متن کی گہرائی میں جایا جائے تو صورتحال کا ایک بالکل مختلف اور سائنسی پہلو سامنے آتا ہے۔ کتاب کے ایک ایک جملے میں بڑی صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک مراقبہ کرنے والا، جسے روحانی اصطلاح میں مرید کہا گیا ہے، ہاں، مرید، تو جب وہ آنکھیں بند کر کے اپنے مرشد کا تصور لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ذہن فوراً بغاوت کر دیتا ہے۔ مرید کوشش کر رہا ہے کہ ذہن کی اسکرین پر مرشد کا چہرہ یا کوئی روحانی تصور ابھرے، لیکن وہاں اچانک دنیاوی تقاضوں، روزمرہ کے کاموں اور خواہشات کی ایک پوری فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب جو وہ سوچنا چاہ رہا ہے وہ نہیں آتا، باقی سب کچھ آ جاتا ہے۔ بالکل، یہ ذہن کا وہ دفاعی نظام ہے جو برسوں کی بیرونی عادت کی وجہ سے متحرک ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن کو ایک جگہ ٹکنے کی عادت ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی دوران ضمیر کی ملامت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک تو انسان ویسے ہی ان بے ہنگم خیالات سے پریشان ہے، اوپر سے اندر کی ایک آواز اسے احساس جرم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ تم تو مراقبہ کرنے بیٹھے تھے۔ بالکل، کہ پاکیزہ سوچ کے لیے وقت نکالا تھا، یہ کن دنیاوی اور فضول باتوں میں الجھ گئے۔ یہ تو ایک دوہرا عذاب بن جاتا ہے۔ انسان ان خیالات سے باقاعدہ لڑنا شروع کر دیتا ہے، انہیں دھکے دے کر ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ لڑائی اسے اور تھکا دیتی ہے۔ مجھے تو یہ کیفیت بالکل ایک دلدل جیسی لگتی ہے، جیسے کوئی دلدل میں پھنس جائے تو جتنا وہ ہاتھ پیر مارے گا، جتنا نکلنے کے لیے زور لگائے گا، وہ اتنا ہی تیزی سے اور اتنی ہی گہرائی میں دھنستا چلا جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ خیالات کو رد کرنا اور ان سے لڑنا گویا اس ذہنی دلدل میں ہاتھ پیر مارنا ہے، جس سے خیالات کا سلسلہ کم ہونے کے بجائے اور تیز ہو جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ہم جتنا روکتے ہیں وہ اتنا اور آتے ہیں۔ یہ دلدل والی تشبیہ اس اندرونی کشمکش کی بالکل درست اور گہری عکاسی کرتی ہے۔ نفسیاتی طور پر جب کسی خیال سے لڑا جاتا ہے یا اسے زبردستی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دراصل انسان اپنی توجہ کی پوری توانائی اسی خیال کو فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب ہم اسے رد کر کے بھی اسے ہی طاقت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سعیدہ خاتون عظیمی اس مسئلے کا ایک انتہائی ٹھوس اور واضح اصول بیان کرتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب خیالات کی یلغار ہو تو انہیں نہ تو زبردستی روکا جائے، نہ ہی انہیں رد کیا جائے، اور نہ ہی قبول کیا جائے۔
ہاں، نہ ہی انہیں قبول کر کے ان کے ساتھ بہہ جائے۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کوئی بے حسی یا غفلت کی حالت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی بیدار اور غیر جانبدارانہ مشاہدہ ہے۔ جیسے کوئی ندی کے کنارے کھڑا ہو کر بہتے ہوئے پانی کو صرف دیکھ رہا ہو، پانی میں چھلانگ نہ لگائے۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے! بس پانی کو گزرنے دے۔ جی، اگر یہ غیر جانبدار رویہ اپنایا جائے تو خیالات کی لہریں آتی ہیں، اور چونکہ انہیں ذہن کی طرف سے کوئی توانائی یا توجہ نہیں ملتی، وہ خود بخود گزر جاتی ہیں۔ وہ ذہن کی اسکرین پر قیام نہیں کر پاتی۔ صحیح۔ تو مراقبے کے ابتدائی مراحل میں اسی اصول کے تحت خیالات کے طوفان پر قابو پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں انسان نے خیالات سے لڑنا چھوڑ دیا، انہیں گزرنے دیا، لیکن ایک سوال ذہن میں شدت سے ابھرتا ہے کہ آخر یہ پوری فلم، یہ دنیاوی تقاضوں کے مناظر چل کہاں رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا یہ لاشعور کی کوئی تخیلاتی دنیا ہے جہاں خواب بنتے ہیں، یا ذہن کے اندر کوئی باقاعدہ پروجیکٹر لگا ہوا ہے جو ان تصاویر کو دکھا رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ محض بے ترتیب خواب یا عام تخیل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا کائناتی اور نفسیاتی نظام ہے۔ کتاب کے متن کی ایک ایک سطر اس بات کی گہری تشریح کرتی ہے کہ ذہن دراصل ایک اسکرین کی مانند ہے۔ ایک اسکرین؟ اچھا۔ جی، جس کی دو مختلف سطحیں یا پرتیں ہیں۔ پہلی سطح بیرونی ہے، جسے ہم روزمرہ کی زبان میں شعور کہتے ہیں، اور کتاب میں اسے قرآن کی زبان میں نہار یعنی دن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نہار یعنی دن، تو یہ ہمارے جاگنے کے حواس ہیں؟ بالکل، یہ جاگنے اور بیداری کے حواس ہیں۔ دن کی روشنی کی طرح ان حواس کا کام ہر بیرونی شے کو واضح کرنا اور دنیاوی زندگی کے معاملات کو چلانا ہے۔ صحیح، مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جی، یہ حواس انسان کے اندر دنیاوی تقاضے اور خواہشات پیدا کرتے ہیں۔ بھوک، پیاس، کیریئر کی فکر، رشتوں کے معاملات، یہ سب اسی شعور کی بیرونی اسکرین پر جنم لیتے ہیں۔ اور پھر جسم ان کے مطابق کام کرتا ہے۔ بالکل، جب یہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو جسم ان پیغامات کو وصول کر کے حرکت میں آتا ہے، اور انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عملی قدم اٹھاتا ہے۔ تو اگر یہ نہار یا شعور بیرونی سطح ہے، دن کے حواس ہیں جو ہمیں دنیاوی کاموں میں لگائے رکھتے ہیں، تو پھر اس کی دوسری یعنی اندرونی سطح کیا ہے؟ کیا وہ رات کے خواب ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ نہیں، خواب اس کا صرف ایک انتہائی معمولی سا حصہ ہے۔ کتاب کے مطابق اس دوسری اور اندرونی سطح کو قرآن میں لیل یعنی رات کہا گیا ہے۔ لیل؟ اچھا، رات۔ جی، یہ ذہن کی انتہائی اندرونی اور گہری سطح ہے، جسے عام اصطلاح میں لاشعور کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جو بات ماخذ میں بیان کی گئی ہے وہ انتہائی توجہ طلب اور گہری ہے۔ جی بتائیں۔ اس اندرونی سطح پر لوح محفوظ کا تصویری عکس نور کی شکل میں پڑتا ہے۔ لوح محفوظ یعنی کائنات کی وہ اصل کتاب یا ماسٹر بلو پرنٹ جہاں کائنات کا ماضی، حال اور مستقبل درج ہے۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ مطلب ہمارے ذہن کے اندر وہ سب موجود ہے۔ بالکل، اس پوری کائنات کے علم کا خاکہ اس اندرونی اسکرین یعنی لاشعور پر منعکس ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو شعور اور لاشعور دراصل اطلاعات وصول کرنے کے دو مختلف نظام ہیں۔ اچھا، دو الگ الگ سسٹمز ہیں۔ جی، شعور باہر کی مادی دنیا سے ڈیل کرتا ہے، جبکہ لاشعور اس کائناتی اندرونی حقیقت یا نور کے عکس کو وصول کرتا ہے۔ یہ رات اور دن کی طرح دو مختلف طرز حواس ہیں۔ یہ تصور ہی ذہن کو چکرا دینے والا ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک ایسی اسکرین موجود ہے جس پر پوری کائنات کی اصل حقیقت اور لوح محفوظ کا عکس پڑ رہا ہے، اور وہ اس سے بالکل بے خبر صرف روزمرہ کی روٹی روزی میں الجھا ہوا ہے۔ بالکل، وہ بیرونی سطح پر ہی الجھا رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اندرونی اسکرین تک پہنچا کیسے جائے؟ یہ جو شعور کی فلم دن بھر چلتی ہے، جو اتنی تیز شور مچانے والی اور واضح ہے، اس کا سوئچ آف کیسے کیا جائے تاکہ انسان اس لاشعور کی باریک، لطیف اور نورانی اسکرین کی طرف دیکھ سکے؟ شعور کو روکنے اور اس اندرونی اسکرین تک رسائی کے اس عمل کو کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ سائدہ خاتون عظیمی میں مصنوعی نیند کا نام دیا گیا ہے۔ مصنوعی نیند مطلب خود کو سلانا؟ ہاں، کچھ اس طرح۔ جب انسان قدرتی طور پر سوتا ہے تو شعور خود بخود معطل ہو جاتا ہے اور لاشعور متحرک ہو جاتا ہے۔
لیکن مراقبہ میں انسان کو ارادی طور پر اپنے اوپر لیل یعنی رات کے حواس طاری کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ارادتاً کیا جاتا ہے؟ لیکن کیسے؟ اس کا سائنسی اور عملی طریقہ یہ ہے کہ جسم کو بالکل ساکت کر دیا جائے، حرکت مکمل طور پر بند کر دی جائے، آنکھیں بند کر لی جائیں، اور سب سے اہم قدم، جی، سانس کی آمد و رفت کو بہت آہستہ اور گہرا کر دیا جائے۔ جب سانس دھیمی ہوتی ہے اور جسم پرسکون ہوتا ہے تو شعور کی گرفت ڈھیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی جسم کو مکمل پرسکون کر کے شعور کو سلانا ہے۔ بالکل، اس مصنوعی نیند کا مقصد بے ہوش ہونا نہیں ہے، بلکہ شعور کو اس حد تک معطل کرنا ہے کہ اندرونی اسکرین کی طرف توجہ مرکوز کی جا سکے۔ اور یہاں کتاب کا ایک جملہ ایسا ہے جس نے میری سوچ کے تمام زاویے ہی بدل دیے۔ میں مکمل حیران میں پڑ گئی جب میں نے پڑھا کہ نظر کا ٹھہرنا ہی خیال کا پیدا ہونا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت گہری نفسیاتی اور روحانی حقیقت ہے۔ مطلب عام طور پر دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ذہن میں پہلے ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اس پر توجہ دیتا ہے یا اس کی طرف دیکھتا ہے، لیکن یہ ماخذ تو پوری کی پوری سائنس ہی الٹ پیش کر رہا ہے۔ بالکل، یہ عام سوچ کے برخلاف ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان کی نظر نہیں ٹھہرے گی تو خیالات کا وجود ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بات مجھے تو سچ میں اندر تک ہلا گئی ہے۔ یہ انسانی نفسیات اور روحانیت کی سب سے گہری گرہ ہے جسے اس کتاب میں کھولا گیا ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ شعور کی اسکرین پر جب کوئی تصویر ابھرتی ہے یا ہلچل ہوتی ہے تو انسان کی اندرونی ارادی نظر اس پر ٹھہرتی ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جی، جیسے ہی یہ اندرونی نظر اس شے پر ٹھہرتی ہے، شعور فوراً اس کی اطلاع دیتا ہے، اور وہی اطلاع پروسیس ہو کر خیال بن جاتی ہے۔ گویا توجہ ہی وہ بیج ہے جس سے خیال کا درخت اگتا ہے۔ مطلب اگر ہم نظر جمائیں ہی نہ تو خیال بنے گا ہی نہیں۔ بالکل، اگر انسان اپنے ارادے سے اس بیرونی اسکرین پر نظر جمانا چھوڑ دے تو خیالات کی وہ دنیاوی فلم خود بخود رک جائے گی، کیونکہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کمال کی بات ہے! اور جب شعور معطل ہوتا ہے یعنی مصنوعی نیند طاری ہوتی ہے تو انسان پوری طرح سوتا نہیں ہے، وہ شعور اور لاشعور کے درمیان ایک پل پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جاگ بھی رہا ہے اور سو بھی رہا ہے۔ جی، وہ اندرونی اسکرین کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے، مگر وہ ارادی طور پر جاگتا بھی رہتا ہے تاکہ لاشعور سے آنے والی نورانی اطلاعات کو دیکھ اور سمجھ سکے۔ صحیح، اور اسی مشق سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ہاں، اسی اندرونی مرکزیت اور نظر کے ٹھہراؤ کی مسلسل مشق سے مرید اپنے ارادے کے تحت اس اسکرین پر اپنے شیخ یا مرشد کا تصور دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس سب کا ہماری عملی زندگی میں مطلب کیا ہے؟ اس شعور اور لاشعور کے انتہائی پیچیدہ فلسفے کو سمجھنے کے لیے کتاب مراقبہ کے اقسام بائے سیدہ خاتون عظیمی میں ایک ذاتی واردات اور مشاہدے کا ذکر کیا گیا ہے جس کی تفصیلات نہایت دلچسپ ہیں۔ جی، وہ ہرن والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ بالکل، مصنفہ بیان کرتی ہیں کہ مراقبے کی حالت میں ان کے پاس 2 ہرن آتے ہیں۔ ایک ہرن جب بھی آتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی بندی ہو، اور دوسرا ہرن جب بھی آتا ہے وہ کہتا ہے تم شہزادی ہو۔ یہ 2 بالکل مختلف اور متضاد پیغامات ہیں۔ بالکل، ایک دنیاوی اور ایک روحانی۔ جی، پھر ایک وقت آتا ہے جب پہلا ہرن اپنی بات دہراتا ہے کہ تم اللہ کی بندی ہو، تو راوی اس سے کہتی ہے نہیں، میں شہزادی ہوں۔ وہ ہرن شدید حیران ہو کر ٹھہر جاتا ہے، جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے یہ دوسری اطلاع کہاں سے ملی۔ کیونکہ اسے تو صرف اپنا حصہ پتا تھا۔ علم اس کے پاس کیسے آیا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب راوی اپنی نظر کو وسیع کر کے بے وقت ایک ہی لمحے میں دونوں ہرنوں کو دیکھتی ہیں تو وہ دونوں ہرن بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ مطلب یہ تو جیسے ذہن کے 2 حصوں کا مل جانا ہے۔ یہ واقعہ ایک انتہائی اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور جدید نفسیات کے کئی پہلوؤں کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ انسان جسے یہاں راوی یا بندہ کہا گیا ہے، وہ اپنے ہی لاشعور سے اس قدر کٹا ہوا اور ناواقف کیوں ہے؟ یہی تو، وہ اتنا بے خبر کیوں رہتا ہے؟ دراصل وہ دونوں ہرن شعور اور لاشعور کے نمائندے ہیں۔ شعور دنیاوی حیثیت، مرتبے اور تقاضوں یعنی شہزادی ہونے کی اطلاع دیتا ہے،
اور لاشعور اس کی اصل کائناتی اور روحانی حقیقت یعنی اللہ کی بندی ہونے سے آگاہ کرتا ہے۔ صحیح، تو وہ الگ الگ اطلاعات ہے۔ جی، چونکہ انسان کی پوری زندگی کا انحصار صرف نہار یعنی شعور کی بیرونی اسکرین پر ہوتا ہے، وہ رات یا لاشعور کی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ دونوں ہرنوں سے ملنے والی اطلاعات کو الگ الگ خانوں میں رکھتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیشہ ایک اندرونی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ میں اب سمجھی۔ بالکل، آج کے دور کا انسان بھی اسی لیے شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہے، کیونکہ اس کا شعور کیریئر اور دنیاوی دوڑ کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی اندرونی آواز، اس کا لاشعور، کسی اور گہرے مقصد کی طرف پکار رہا ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ پاتا، وہ تضاد کا شکار رہتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ اس اندرونی تنازع اور محدود زاویہ نگاہ کو ماخذ میں دی گئی ایک اور کمال کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، ہاتھی اور دو چیونٹیوں کی مثال۔ ذرا تصور کریں کہ ایک بہت بڑا ہاتھی ہے اور اس پر دو چیونٹیاں موجود ہیں۔ یہ بھی بہت زبردست مثال ہے۔ ہاں، تو ایک چیونٹی ہاتھی کی چوڑی، سپاٹ اور ہموار پشت پر کھڑی ہے۔ وہ اگر ہاتھی کی تعریف کرے گی تو بتائے گی کہ ہاتھی ایک وسیع، کھردرے اور ہموار میدان جیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مشاہدہ وہیں تک ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف ایک اور چیونٹی ہاتھی کے لمبے، نوکیلے اور سخت دانت پر کھڑی ہے۔ اس کا دعویٰ بالکل مختلف ہوگا۔ وہ کہے گی کہ ہاتھی تو انتہائی سخت اور نوکیلا ہوتا ہے۔ اور دونوں اپنی جگہ سچی ہیں۔ جی، دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست مشاہدہ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جو محسوس کر رہی ہیں وہی بیان کر رہی ہیں، لیکن وہ اس بات سے یکسر ناواقف ہیں کہ یہ دو متضاد بیانات ایک ہی ذات کے ہیں۔ ان چونٹیوں کے چھوٹے سے دماغ اور محدود دائرہ نگاہ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ ایک ہی وجود بے وقت اتنا وسیع بھی ہو سکتا ہے اور ایسا نوکیلا بھی۔ انسان کے حواس کی حالت بھی بینہ ان چونٹیوں جیسی ہے۔ کتاب مراقبہ کے اقسام بائی سیدہ خاتون عظیمی ہمیں یہ گہرا سبق دیتی ہے کہ انسان کو بے وقت دو مختلف ذرائع یا اسکرینوں سے اطلاعات مل رہی ہیں۔ یعنی وہ ہاتھی اور چینٹیوں والا معاملہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہو رہا ہے۔ بالکل، ایک جانب شعور کی محدود، مادی اور نوکیلی دنیا ہے، دوسری جانب لاشعور کی انتہائی وسیع اور نورانی دنیا، جس پر لوح محفوظ کا عکس ہے۔ جب تک انسان کا زاویہ نگاہ، اس کا ویژن اتنا تنگ رہے گا کہ وہ صرف ایک وقت میں ایک ہی اسکرین کو دیکھ سکے، وہ اس ہاتھی یعنی کائنات کی مکمل حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ ہمیشہ تضادات میں ہی الجھا رہے گا پھر۔ جی، مراقبہ دراصل اسی نظر کے دائرے کو وسیع کرنے کا ایک سائنسی عمل ہے۔ یہ شعور اور لاشعور کے درمیان ایک فعال رابطہ قائم کرتا ہے۔ جب یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے لاشعور میں آنے والی عظیم کائناتی اطلاعات کو انسان کا شعور دنیاوی معنی پہنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دائرہ وسیع کیسے ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ دونوں اسکرینوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی بصیرت اور صلاحیت انسان کو خود بخود نہیں مل جاتی، بلکہ یہ مرید کو اس کے مرشد کی روحانیت اور خاص توجہ سے عطا ہوتی ہے، جو پہلے ہی اس وسیع دائرے میں موجود ہوتا ہے۔ تو ادر اس تمام گہرے مطالعے اور حیرت انگیز معلومات کو ایک سوچ میں سمویا جائے تو ایک لمحے کے لیے اس خیال پر غور کریں۔ ہم نے آج سیکھا کہ انسانی ذہن کی اندرونی اسکرین پر پوری کائنات اور لوح محفوظ کا عکس موجود ہے۔ ہر راز وہاں منکشف ہو رہا ہے۔ بالکل، ہر راز وہاں موجود ہے۔ اور انسان اپنی پوری زندگی صرف ایک بیرونی اسکرین کی محدود دنیا، چند ضرورتوں اور خواہشات میں الجھ کر ضائع کر دیتا ہے۔ تو تصور کریں کہ جس دن انسان مراقبے کے ذریعے اپنی نظر کا دائرہ اتنا وسیع کر لے کہ وہ ان دونوں اسکرینوں کو ایک ساتھ دیکھ اور سمجھ لے، تو اس دن انسان کے ارادے اور اس کی تخلیقی صلاحیت کی حد کیا ہوگی؟ وہ تو یقیناً لامحدود ہوگی۔ بالکل، جب کائنات کا وہ لاشعوری لامحدود علم اور یہ دنیاوی شعور ایک ہو جائیں گے تو کیا واقعی وہ سب کچھ مسخر نہیں کر لے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان اپنے موجودہ ذہنی ارتقاء کے ساتھ اپنے اندر چھپی اس عظیم لاشعوری طاقت کا سامنا کرنے اور اسے سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً ہر سنجیدہ فکر رکھنے والے کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ بہت گہرا سوال ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ، جو یقینی طور پر علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کی اصل روح کے حوالے سے نظریے کو بدل دے گا۔
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔